اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ فعلیہ کے کم از کم دو پارٹس، فعل اور فاعل۔ اب ہم ایک سٹیپ آگے چل رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں بعض اوقات ہم فاعل کو ضمیر کی بجائے بائی ناؤن مینشن کریں گے، یعنی ظاہر کر دیں گے اس کو۔ تو میں اس جملے میں فاعل ہے اور میں ایک ضمیر ہے۔ تو بیٹھا تو تو فاعل ہے اور تو ضمیر ہے۔ ہم بیٹھے ہم فاعل ہے اور ہم ضمیر ہے۔ زید بیٹھا، اب جملے کا فاعل کون ہے؟ زید، لیکن زید ضمیر نہیں ہے، اسم ظاہر ہے۔ فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی ہم اسے بائی ناؤن مینشن کر دیں گے۔ ابراہیم بیٹھا، فاعل ظاہر ہو گیا۔ فاطمہ بیٹھی، فاعل ظاہر ہو گیا۔ میں بیٹھا، یہ ہوتا ہے جی جلسہ۔ تو میں بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کر کے تا پیش تو لگا دینی ہے، تو یہ بن گیا جی جلستو، میں بیٹھا۔ لیکن جب آپ کا فاعل ظاہر ہو جائے گا، اس فعل کی گردان میں سے صرف صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جملہ یا صیغہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے زید بیٹھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ پوری گردان استعمال نہیں کر سکتے، صرف گردان کے صیغہ نمبر 1 کو یا صیغہ نمبر 4 کو استعمال کر سکیں گے۔ 1 کون سا والا ہے؟ جلسہ، اور 4 کون سا ہے؟ جلست۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ 1 آپ استعمال کریں گے جب آپ کا فاعل مذکر ہوگا، اور 4 آپ استعمال کریں گے جب آپ کا فاعل مؤنث ہوگا۔ تو اب میں یہ جملہ بنانا چاہتا ہوں جی، زید بیٹھا، 1 کریں گے 4 کریں گے؟ 1، کیوں؟ زید مذکر ہے۔ تو جملہ آپ کا تیار ہو گیا جی، جلسہ زیدن، زید بیٹھا۔ فاعل کون ہے؟ ظاہر ہے، تو پہلا اور چوتھا استعمال ہوگا۔ کون سا کروں گا؟ چوتھا، کیوں؟ مؤنث ہے، ایک منصرف ہے ایک غیر منصرف ہے، دونوں رفع میں ہے۔ دخل معلم، ایک استاد داخل ہوا۔ اب فاعل مثنیٰ ہو گیا، لیکن چونکہ ظاہر ہو گیا تو ظاہر ہونے کی صورت میں میں گردان سے صرف 1 اور 4 ہی استعمال کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور مجھے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ دخل معلمانی، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جملہ فعلیہ کا۔ دخل معلمون، دخل معلمون، ایک معلم داخل ہوا۔ دخل معلمانی، کوئی سے 2 معلم داخل ہوئے۔ دخل معلمون، کچھ معلم داخل ہوئے۔ معلماتن کہ مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث والا لگے گا۔ دخلت، وہ داخل ہوا، داخلہ، وہ دونوں داخل ہوئے تو کیا عربی ہوتی؟ دخلا، وہ سب داخل ہوئے، دخلو۔ اب دیکھیں فاعل جب ضمیر ہے تو آپ گردان کے بھی سیکھے چلتے جا رہے ہیں، 1 2 3۔ وہ داخل ہوئی، دخلت، وہ دونوں داخل ہوئی، دخلتا، وہ سب داخل ہوئی، دخلنا۔ لیکن جیسے فاعل ظاہر ہوا تو آپ کی گردان کے صرف 2 صیغے مخصوص ہو گئے، صیغہ نمبر 1 مذکر کے لیے اور صیغہ نمبر 4 مؤنث کے لیے، چاہے وہ واحد ہو، چاہے مثنیٰ ہو، چاہے جمع ہو۔ تو یہ تھا جی جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ الحمدللہ۔ دخل المعلم، اس جملے میں فاعل آپ کا نکرہ ہے اور اس جملے میں فاعل آپ کا معرف ہے۔ تو دخل معلم کا ترجمہ میں نے کیا، ایک معلم داخل ہوا، کوئی معلم تھا وہ، اور جب آپ نے کہا دخل المعلم تو آپ کا مطلب ہے کوئی اسپیسیفک معلم کی آپ بات کر رہے ہیں، تا داخل ہوا۔ یہاں پر ہمارا فاعل نکرہ تھا، یہاں پر ہمارا فاعل معرفہ آ گیا۔ دخلت میں تا بھی خالی ہے، ساکن ہے، اور یہ ال تھا نا، ال کا تو آپ کو پتہ ہے حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، پیچھے سے جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے۔ تا بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، کہ جب بھی ایسی صورت ہوتی ہے ایک لفظ کا آخری حرف ساکن ہو اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو تو پڑھنا تو ہے ملا کے، تو رول یہ ہے پہلے لفظ کے آخری حرف کو زیر دے کے آگے ملا کر پڑھتے ہیں۔ دخلت المعلمۃ، دخل المعلم، دخل المعلمانی، دخل المعلمون، دخلت المعلمۃ، دخلت المعلمتانی، دخلت المعلمات۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔